جمعیت علماء اسلام کا جو بنیادی ہدف ہے وہ فرقواریت کی نفی ہے۔ فرقواریت بھئی معنی کہ اب ہم کسی کا اختلاف تو دور نہیں کر سکتے، لیکن اختلاف میں نرمی پیدا کرنا اور اس کے لیے مثبت رویوں کو اختیار کرنا یہ تو ہمارے بس میں ہو۔ اس وقت مسئلہ امن کا یہ شیعہ سنی ہے فرقواریت کے حوالے سے نہیں ہے جی۔ اس وقت اگر مسئلہ ہے تو یہ جو دوسرا ایک طالبان کا معاملہ یا جو بھی ان کا عنوان ہے، اب اس کے خلاف سوچنا یہ ہے جی کہ یہ تو کوئی لوکل ایشو بھی نہیں ہے، یہ ہے انٹرنیشنل ایشو۔ انٹرنیشنل ایشو پر کوئی مذہبی آدمی اگر اٹھتا ہے، بندوق اٹھاتا ہے، تو پھر تو یہ دہشت گرد ہوا، اس کے خلاف تو اسٹیٹ کو اٹھنا چاہیے۔ لیکن مجھے کہنی نہیں چاہیے، ہمیں تو اس ملک کے امن سے سروکار ہے۔ اگر یہاں پر آج ایک عنصر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں علیحدگی پسند ہوں، مجھے الگ وطن چاہیے، اب یہ اقتدار چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم جو کرسی پہ بیٹھے ہو یہاں میں بیٹھوں گا، تم غلط بیٹھے ہوئے ہو، چاہے بندوق کے زور سے۔ لیکن وہ اگر کوئی بندوق کے زور سے اٹھے گا اور کہے گا کہ میں تو علیحدگی ملک سے نکلنا چاہتا ہوں، توڑنا چاہتا ہوں ملک کو، وہ بہت خطرناک جنگ ہے، لیکن وہ ہمارے انٹرنل مسئلہ ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹ حرکت میں نہیں آئے گی، اس کو پرووینشل گورنمنٹ حرکت میں آئے گی، اور یہاں پر پورا اسٹیٹ حرکت میں آئے گا۔ تو یہ جو ہم ترجیحات ہماری جو ہے وہ ترجیحات ہی غلط ہے ہماری۔ ہم نے آج تک یہ تعین نہیں کیا کہ اقتدار کی جنگ کون لڑ رہا ہے، نظریے کی جنگ کون لڑ رہا ہے، علیحدگی کی جنگ کون لڑ رہا ہے، اور اس میں ہم نے پرائرٹی طے کرنی ہے۔ تو یقیناً جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اگر میری پارٹی پارلیمان میں ہے، ہم الیکشن لڑتے ہیں، تو ایک جمہوری رویہ ہے، ہمارے پاس ادارے ہیں، ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور سیاسی طور پر ہمیں اوپر کی طرف جانا چاہیے، سفر کرنا چاہیے۔ تو ہم تو اسی راستے کے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے ہم زیر عتاب بھی ہیں کہ جی یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ ٹھیک نہیں بن رہی، اور اس پر ہم اپنے اسٹیٹ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ ہم نے حلف اٹھائے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، بار بار حلف اٹھائے ہیں، اسی آئین کے حلف اٹھائے ہیں، ہم اپنے حلف پر قائم ہیں۔ اور جس آئین کا میں نے حلف اٹھایا ہے، اس آئین کا جہاں یہ تقاضا ہے کہ اپنے مطالبے کے لیے بندوق اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ خلاف آئین ہے، یہ خلاف قانون ہے، اسی طرح اگر ایک ادارہ اپنے دائرۂ کار کے حدود سے تجاوز کرتا ہے، یا میں تجاوز کرتا ہوں اور فوجی وردی پہنتا ہوں، یا فوج تجاوز کرتی ہے، سیاستدان بنتا ہے، تو اس روش کی بھی ہم نے مخالفت کی ہے، اور اس کی بھی ہم سزا پا رہے ہیں۔ تو ہم تو دونوں طرف سے مارے جا رہے ہیں نا، لہذا ہمارے لیے دعا کریں، ہم بڑی مشکل پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم نے صحیح موقف لیا ہوا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کی، ہم نے وطن کے ساتھ وفاداری کی، اور اسی روش کی بنیاد پر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو رابطہ ہی ہمارا ختم کر دیا۔ میں گاؤں میں جاتا تھا، میرا پورا ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کا کوئی ایک گاؤں ایسا نہیں ہوگا جیسے میں پہنچاؤں جی۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے جی۔ کیوں؟ اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے، ان کے اسباب تلاش کرنے چاہیے۔ ہم اس کے گناہ گار ہیں یا اسٹیٹ اس کا گناہ گار ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں حقیقت پسندانہ بنیادوں پر اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر جا کر ہم بیٹھے اس بات پر کہ بھئی مشکل کہاں سے ہے جی، اور مشکل کے جو عناصر ہیں اس کا جو تعین آپ نے کیا ہے کہ واقعی وہ عناصر ہے، یا ہم غلط عناصر کو چن کے یہ اسٹیٹ کو ان کے خلاف جو ہے متحرک کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قابل بحث ہیں، ڈیبیٹیبل ہیں،